من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ خیسر باغ کا عشرہ آج اس کی دوسری مجلس ہے اور آن لائن ہو رہا 1422 ہجری 2020 کی مجلس 2 محرم کہ جو مولا حسین کے ارشاد کے ذیل میں کہ امام نے ہم سے مدد مانگی ہے. امام نے 61 ہجری کے لیے نہیں مانگی تا ظہور امام تک مانگی ہے. ہر دور کا شیعہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے امام کی مدد کرے آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مولا ہماری مدد کو ایکسپٹ کرے. امام تو بول رہے آ جاؤ لیکن وہاں پہ کنڈیشن سارے اپلائی ہوتی ہے امام کے پاس جانے کے لیے. ہم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. اگر ہم فالو کرتے ہیں ان کے بات کو، ان کی بات کو سنتے ہیں تو ہی ہم امام تک جا سکتے. اور یہ بول کے زندگی مت گزارو کہ اگر نہیں گئے تو کیا فرق پڑے گا. نہیں گئے تو فرق یہ پڑے گا کہ آپ اسی دنیا میں ایک سٹیج تک رہیں گے پھر چلے جائیں گے. اگر تم نے امام کی مدد کی تو یہ مدد دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. اس لیے کہ ہم بار بار بولتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ ہر امام کے لیے ہے لیکن صرف مولا حسین کے لیے استعمال کیا گیا. غور سے سنیں. بس 35 یا 40 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے. 11:10 پہ میں اتر جاؤں گا انشاءاللہ. جو خیسر باغ کا ٹائم ہے آج تھوڑا سے لیٹ ہو گیا لیکن کل سے انشاءاللہ 11:15 یا 11:20 تک بڑھ جاؤں گا تو کچھ ٹائم ملے گا پڑھنے کے لیے. اس لیے کہ جتنے دن قریب ہوتے جائیں گے مصائب زیادہ ہوں گے. تو ایک چیز ہر امام پلیز غور سے سنیں، ہر امام ہمارا شافی ہے. اللہ کے رسول کے لیے تو ہے کہ وہ شافی روز محشر ہے. کوئی اصول کافی کی روایت ہے کہ کوئی کسی کی عبادت پہ ہم جا کے اپنی عبادت پہ یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تم میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو مجھے بخش دے. جب تک شفاعت نہیں ہوگی، ریکمنڈیشن نہیں ہوگا، ان کا نظر کرم نہیں ہوگی معصومین کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ذہن سے نکال دو کہ ہمارے سجدے ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے. شفاعت الحسین اللہ تک پہنچائیں گے، مولا حسین کی شفاعت پہنچائے گی. تو اس کے لیے یہ نصرت ہے دوستو. یہ جو نصرت کا وعدہ کر رہے اس کے لیے ہر لڑکا لڑکی کو پریپئر کرنا ہے. کل بات جہاں پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا کہ ہم نصرت کے لیے مجلسیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بامبے میں مجلسیں ہو رہی آن لائن، تو ہر آدمی گھر میں بیٹھ کے سن رہا. گھر کے ماحول یہاں پہ آج کل بدل گئے، پوری دنیا میں بدل گئے. بامبے میں کیا پوری دنیا میں بدل گئے. لیکن مجلس تو ہو رہی، اس مجلس سے سیکھ رہے کیا، لے کے کیا جا رہے، اور گھر کا ماحول ہم نے بنایا کیسے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو آج میں مجلس کر رہا یہ کس کی وجہ سے کر رہا. اگر میں آج ذکر حسین کر رہا، میں علی علی کر رہا، حسین حسین کر رہا، تو ریزن کون ہے، پیچھے کون ہے ہمارے کہ جس کے لیے ہم یہ امام کا ذکر کر رہے. میں یوتھ کو بول رہا یہ ان کے لیے بول رہا کہ جو بہت اپنے آپ کو ہم بولتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے ہیں. اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو یہ یاد رکھو جو کچھ آج ہم کر رہے وہ صرف ماں اور باپ کی وجہ سے کر رہے. اگر پیرنٹس ہم کو نہیں سکھاتے، باپ تم کو حلال رزق نہیں کھلاتا، ماں تم کو حلال طریقے سے ریز نہیں کرتی تو تم آج نہ مجلس میں آتے، تم کہیں اور ہوتے. اس وقت یہ جو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد جو تمہارے ذہن بدلے، ہم مولا کا ذکر کرنے لگے، تو اس کے پیچھے ریزن کون، اس کے پیچھے طاقت کون ہے. وہ طاقت تمہارے والدین کی. ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کا شکر ادا کرو، ان کا ٹیک کیئر کرو. ماں اور باپ کو اپنا برڈن مت سمجھو. بہت بڑی بات بولا، یہ برڈن مت سمجھو
یہ نہیں بولو گے یار بہت بوڑھے ہو گئے کب تک ٹیک کیئر کریں گے. کبھی تمہاری ماں نے یا تمہارے باپ نے جب تم ایون بہت بیمار تھے بچپنے میں، جب تم ان کے لیے برڈن تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچہ میرے لیے برڈن ہے، کتنا بیمار رہتا، کتنا راتوں میں روتا ہے. اس وقت ماں نے نہیں کہا نہ باپ نے کہا، بلکہ ماں باپ نے تم کو زیادہ ٹیک کر کیا. تو لیکن اب وہ لوگ مجبور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تب ہمارا یہ فرض کہ ہم ان کو ویسی ٹیک کیئر کریں جیسے انہوں نے ہمارا کیا تھا. دوستو کل میں نے جو واقعہ پڑھا تھا وہ انکمپلیٹ چھوڑا تھا، میں وہیں سے لے کے چل رہا. ایک ایسی شخصیت، ماں باپ کا احترام، ریسپیکٹ آف یور پیرنٹس، سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے. حل من ناصر ینصرنا کا جواب وہی دے گا جو اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرے گا، جو ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو ریز نہیں کرے گا، جو ماں باپ اگر کھڑے ہوئے تو بیٹھے گا نہیں، خود کھڑا ہو جائے گا، جو ماں باپ کا خیال رکھے گا. آپ نے سنا کہ بوڑھے ماں باپ تھے، بیٹا کچھ نہیں مانگ رہا تھا، بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ماں اجازت دیتے میں رسول کی زیارت کر لوں. ماں نے کہا نہیں جانا. آج کا لڑکا ہوتا بولتا نو، ہاؤ کین یو سے دس، میں تو رسول کی زیارت کو جا رہا. آج ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اپنے والدین کے ساتھ. میں ویری بلنٹلی بول رہا کہ یہ یاد رکھو، کوئی عزاداری اس وقت تک ایکسپٹ نہیں ہوگی، تمہاری کوئی عبادت ایکسپٹ نہیں ہوگی اگر تم ماں باپ کو جواب دے کے عزاداری کرو گے، ماں باپ کو آنسر بیک کر کے عزاداری کرو گے، ماں باپ کو آنسر بیک کر کے تم نماز پڑھو گے. اللہ کو سجدے نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو سجدے تم کر رہے وہ ماں کی طرف سے کر رہے، باپ کی طرف سے کر رہے. اگر ماں باپ تم کو سجدہ کرنا نہیں سکھاتے تو تم تسبیح نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھتے، کوئی نیکی نہیں کرتے. تو سب سے پہلی چیز، جو پہلی چیز ہے وہ تمہارے والدین، کہ جس کی طرف سے ہماری محبت آئی. یہ میرے جملے نہیں، میرے امام کے جملے. مولا نے کیا کہا؟ مولا کے جملے، عابد بن رامی کے جملے نہیں. مولا نے کہا کہ ہماری محبت کی ٹھنڈک کا ٹھنڈک، ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو. امام کہتے ہیں دل میں دیکھو. جیسا ہم کہتے ہیں مومن علی یہ بڑا مومن ہے، ہم کہہ رہے ہیں ارے کتنا مولا کا چاہنے، بے شک ہوگا چاہنے والا، لیکن مولا کیا بول رہے کہ اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے باپ کے حق میں دعا دے. یہ نہیں کہا کہ اس کے حق میں دعا دے، یہ نہیں کہا کہ اس کو بولے کہ یار یہ کتنا مولائی ہے، نہیں. جتنے مولائی بنتے جاؤ گے تمہارے ماں باپ کا حق سامنے آتا جائے گا. اگر ماں باپ کو تم نہیں ریسپیکٹ کر رہے تو وہ جوان نے کیا کہا تھا؟ جوان نے یہ کہا تھا ماں مجھے پرمیشن دے دے کہ میں جاؤں اور جا کے رسول کی زیارت کروں. ماں نے دی، باپ نے دی، یہ دونوں آئے. یہ آیا، آنے کے بعد بات پہنچی تھی مسجد نبوی تک پہنچ گیا. اللہ تم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا ہوا اور پوچھا رسول کا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ گئے ہوئے یہ ان کا گھر ہے. آپ نے غور کیا اس نے بولا کیا تھا؟ اس نے یہ بولا تھا کہ جا کے اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کا ایک غلام آیا. لفظ غلام استعمال کیا، غلام آیا، اور غلام سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے باہر آؤ. پہلا جملہ تو صحیح ہے لیکن گستاخی نہیں کہ میں اپنے باپ کو بولوں آؤ باہر، وہ تو رسول ہے. لوگوں نے کہا تو کتنا گستاخ ہے، تو کیسی بات کر رہا، تجھ سے ملنے رسول آئیں گے باہر. اس نے کہا تم جا کے بولو. تو کتنا کانفیڈنس تھا اس کو کہ میں ماں کی ریسپیکٹ کر رہا، باپ کی ریسپیکٹ کر رہا، تو رسول جانتا ہے. کیا سن رہے ہیں یار؟ کتنا کانفیڈنس تھا اس کو کہ اگر میں پیرنٹس کی ریسپیکٹ کر کے، اس لیے کہ یہ حکم کس کا حکم تھا؟ اللہ کے رسول کا حکم نہیں تھا، حکم تھا، آرڈر تھا ماں کا اور باپ کا. ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو سواری سے نیچے نہیں اترنا، اپنے جانور سے نیچے نہیں اترنا، اپنے اونٹ سے نیچے نہیں اترنا، تو سواری پہ بیٹھ، رسول کی زیارت کر اور واپس آ جا. دوستوں کتنا بڑا چانس لیا. میں نے کل بتایا کہ آل دا وے 15 دن کی ٹریولنگ تھی، 15 ڈیز کی. یمن سے مدینہ آنا ہے، 15 دن ٹریول کر کے. ماں کا آرڈر ہے کہ اترنا نہیں. اب تو ماں سامنے نہیں ہے، اتر جاتا تو کیا فرق پڑتا، اتر جاتا تو ماں کو پتا چلتا. لیکن اس کو معلوم ہے کہ جس کی زیارت کو جا رہا وہ جانتا ہے کہ ماں نے کیا کہا. آپ سمجھ لیں میری بات، اتنی باریکی ہے. آج ریلیکس ہو کے جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، جو تم کو فائنینشیل پرابلمز ہے، جو تمہارا پیس چلا گیا، جو تم سٹریس میں ہو، تمہارا بزنس ڈاؤن ہو رہا، چیک یور سیلف.
کہ کہیں تمہارے ماں باپ سے تمہارے مس بیہیو تو نہیں ہو رہا, کہیں تمہاری کوئی عمل سے تمہاری ماں یا تمہارے باپ ہرٹ تو نہیں ہو رہے. سب سے پہلے یہ چیک کرو. شیعہ جو ہے نا امام کی نصرت وہی کرے گا جو امام کی بات سنے گا. اس نے رسول کی بات سنی تھی, رسول کی بات امام کی بات ایک ہے. تو آپ غور کر رہے ہیں میری بات. تو اس نے کیا کہا کہ بلاؤ رسول کو. لوگوں نے کہا یار اللہ کا رسول ہے ہی نہیں, وہ تو باہر گئے ہوئے شہر سے. اس نے کہا او باہر چلے گئے. پھر اس نے پوچھا کب تک آئیں گے اللہ کے رسول. وہ سمجھا کہیں گئے ہوں گے, آدھے ایک گھنٹے میں آئیں گے تو میں ویٹ کر لوں گا. سواری سے نہیں اترا. لوگوں نے کہا ہم کو بول کے نہیں گئے. میں جس شخصیت کی بات کر رہا آپ سے, آپ لوگ سب جو بیٹھے ہوئے یہاں آلموسٹ سب زیارت کر رہے ہیں ان کی. جب میں بولوں گا نام تو جب پتا چلے گا آپ کو. جتنے یہاں بیٹھ کے مجھے سن رہے اور باہر بھی جو سن رہا آلموسٹ 70-80-90% لوگ زیارت کرے. تو سیریا میں ان کا بازار ہے. سیریا میں ماشاءاللہ سیریا, اللہ سیریا کی زیارتیں کھل جائیں انشاءاللہ. اللہ بیوی کے روزوں کی, شیطانیوں کے روزوں کی اللہ تو حفاظت فرما. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہاں گئے اللہ کے رسول. تو کہا باہر گئے. کب آئیں گے تو کہا ہم کو بول کے تھوڑی گئے. ہو سکتا ہے 4 دن لگ جائے, 5 دن لگ جائے, 6 دن لگ جائے. اب 6 دن تک ٹھہر نہیں سکتا, سواری میں بیٹھا ہوا. ماں کا آرڈر کیا ہے, مدینے میں نہیں اترنا, رسول سے ملے بس نہیں اترنا سواری سے. اب آپ بولیں گے کہ 15 دن تک کیا وہ واش روم نہیں گیا تھا. وہ بات نہیں تھی, وہ گیا تھا. حکم کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے جب تم ملنے جا رہے تو بس زیارت کرو اور واپس آ جاؤ. اپنی سواری سے نہیں اترو, سواری سے نہیں اترنا. اس لیے کہ تم سواری سے اترے تو تم 1 دن 2 دن 5 دن کہیں بھی رہ سکتے, رکنا نہیں. تو یہ نہیں تھا کہ وہ راستے بھر سواری سے نہیں اترا. سواری سے اترا اور شم کو جانا ہے, جو ضرورت کی چیزیں وہ تو کھائے کرے گا. کتنی احتیاط. دیکھو اس نے بھی ماں کی بات کو, ماں کے حکم کو, ماں باپ کے حکم, دونوں پیرنٹس دونوں کے حکم کو کتنا ریسپیکٹ کیا. ایسا شیعہ چاہیے امام کو, ایسا بندہ چاہیے. حل من ناصرن ینصرنا, یہ کہ کون ہے جو میری مدد کرے. کیا ہم جیسے چاہیے جو صبح سے شام تک مس بیہیو کرتے, صبح سے شام تک ماں کی بات پہ آواز بلند کر, صبح سے شام تک اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے ہم بالکل آرام سے اپنی زندگی گزار, ہم سمجھے کچھ نہیں ہوتا. دوستوں ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر ہے. میں بھی ہوں بامبے میں, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. میں ذمہ دار ہوں. what I'm saying I'm responsible. کہ اگر تمہاری لائف میں 0.1% بھی تم والدین سے مس بیہیو کرو گے, والدین کی آواز پہ اپنی آواز کو ریش کرو گے, ماں باپ کو ایزی لوگے, ختم ہو گیا, لائف ختم ہو گئی تمہاری. دیکھو یہ مت بولو کہ میرا بزنس تو چل رہا نا, میرا کاروبار تو ہے, میرے پاس پیسے تو آ رہے, بینک میں پلس تو ہو رہا. ارے یار یہ بات سوچو, اللہ کبھی کسی کی روٹی کو روکتا نہیں, کبھی نہیں بند کرتا. فرعون کی بند کی اس نے, فرعون کی بند کی, وہ تو پیرل کھڑا ہو گیا تھا اللہ کے سامنے. 1000 سال اس نے حکومت کی, اللہ نے اس کو اجازت دی. 1000 years تک فرعون کو حکومت دی. اللہ کے بازو کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میں خدا ہوں. اللہ کبھی یاد کو روزی نہیں روکتا, روٹی کبھی, وہ کریم ہے یار, کریم ہے. روٹی نہیں روکنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راضی ہے. کیا بول رہا ہے یار میں, یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا بزنس چل رہا, پیسہ آ رہا, تو پیسہ ہر چیز نہیں ہے. کب تک دے گا؟ اس کے بعد جب ذلیل کرنا آتا, جب یہ تم ماں باپ کے اوپر ظلم کرے, جب وہ ذلیل کرتا تو آپ کے سامنے 1000 واقعات ہیں. صدام کو کیا ذلیل 30 years میں ابھی واقعہ کمپلیٹ نہیں کر رہا, بس ٹائم ہے بھی, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پیرنٹس کی ریسپیکٹ, یہ کل تک چلے گی یہ ٹاپک. پیرنٹس کی ریسپیکٹ ہوگا. صدام آئرن راڈ کی طرح جو حکومت کر رہا تھا, آئرن راڈ کی طرح. کوئی کبھی سوچ سکتا تھا صدام؟ آپ لوگ سب دیکھے ہوئے اس کا پیریڈ. 2000 میں تو وسیلہ جہنم ہوا. کیسی حکومت تھی, اتنی سخت حکومت کہ اس عراق میں نے آج یا کل کی مجلس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا کہ وہ اتنا بڑا ظالم تھا, اتنا بڑا ظالم تھا کہ وہ اسکول گیا بغداد میں, سڈن وزٹ عربی اسکول میں, بچوں کے پرائمری اسکول تھا. مطلب یہ سب تماشے کرنا کہ میں بہت بڑا نیتا ہوں, بڑا لیڈر ہوں, میں سب کا خیال رکھتا ہوں. پورے اپنے پروٹوکول کے ساتھ اسکول چلا گیا.
اب چھوٹے بچے اب بڑی محبت سے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، باپ کو مار رہا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اور اس کے بعد ٹی وی پہ آیا تھا پروگرام. اس کے بعد ایک بچے کو گود میں اٹھا، اب غور سے سنو، گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے پوچھا تو جانتا میں کون؟ یو نو ہوا ہے؟ اس نے کہا یار تم یہاں کے رئیس ہو، یہاں کے پریسیڈنٹ ہو. رئیس بولتے پریزیڈنٹ. کہا تم یہاں کے رئیس ہو. تو صدام نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ وہ 4-5 سال کا بچہ، معصوم بچہ، تم کو کیسے معلوم؟ کہا تم ٹی وی پہ آتے ہو نا. تو اچھا، وہ تو ٹی وی پہ آتا تھا 24 گھنٹے. تم جانتے ہو میں یہاں کا رئیس ہوں؟ تو بولے ہاں. یہ بولے جب میں ٹی وی پہ آتا تم مجھے دیکھتے تھے، تمہارے پیرنٹس کیا بولتے تھے؟ کتنا کننگ تھا تمہارے باپ، تمہاری ماں کیا بولتے تھے؟ وہ معصوم بچہ. اس نے تھوکا فوراً. کہتے دیکھ کے میرا باپ تھوکتا ہے. اور معصوم بچوں کو کیا معلوم؟ دوسرے دن پوری فیملی ختم ہوگی. یہ ظلم ہے، اتنا ظلم کرنے والا. آپ سمجھ لیں میری بات. اللہ نے صدام کو جاب دی، اللہ نے صدام کو پیسہ دیا، 30 ایئر سے جاب کرتا رہا، 30 ایئر سے آئرن راڈ کی طرح حکومت کرتا رہا. یہ مت سوچے کہ تم بڑے فٹ ہو، پیسہ آ رہا تو کچھ نہیں فرق پڑے گا. نو، 200% فرق پڑے گا. اس کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ صدام کو ذلیل کرنا. کیسے ذلیل کیا؟ کبھی صدام سوچ سکتا تھا جو اس نے پھانسی کے لیے، ہینگ کرنے کے لیے سارے اس کے خلاف جتنے لوگ تھے ان کو ہینگ کرتا تھا، وہ پیڈ بنایا تھا. کبھی صدام اپنی وائلڈسٹ ڈریم میں نہیں سوچا تھا کہ میں یہ پیڈ بنا رہا، ایک دن میں بھی آ کے یہیں ٹھہروں گا. کیا سن رہے یار؟ سوچا تھا؟ اسی جگہ پہ صدام کو ہینگ کیا گیا. اس نے لوگوں کے لیے بنا، اس لیے کبھی لوگوں کے لیے برا مت چاہو، یہی چیز تمہارے لیے بھی ہوگی. ہر چیز ہمیشہ پازیٹو رہو. ختم کر دیا اللہ نے صدام کو. ظالم کا ایک سٹیج رہتا تو سب سے زیادہ جو پرابلم آتا نا، جو پیرنٹس کے لیے نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا ظلم ہے. میں ظالم کا آپ بولیں گے اس سے ماں باپ سے کیا ریلیشن؟ سب سے بڑا ظلم یہ کہ جس نے تم کو چلنا سکھایا، جس نے تم کو بولنا سکھایا، جو تمہارا باپ انگلی پکڑ کے تم کو امام بارگاہ میں لے کر گیا، کیا بول رہا ہوں میں، مسجدوں میں لے کے گیا، جو تم کو تمیز سکھایا، تم کو دنیا میں رہنا سکھایا، تم اس کے لیے تم بات کر رہے. اور تم بولے بہت بڑے عزادار ہو، تم امام کی مدد کرو گے. تو یہ شخص نے کیا کیا؟ یہ جوان نے، اس نے کہا کہ رسول نہیں آئے. اس نے اپنے کیمل کو، میری طرف دیکھو، کیمل کو ایسا پلٹا دیا، پلٹا کے مدینہ چھوڑا تھا شہر واپس. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے؟ ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارے گھر میں ٹھہرو. اس نے کہا نہیں میں نہیں ٹھہرتا. یہ نہیں بولا میری ماں نے منع کیا، کہا نہیں میں ٹھہر نہیں سکتا. لوگوں نے کہا تم پاگل ہو، یمن سے آ رہے، کریزی ہو، اور رک رہے بھی نہیں. بھائی کھانا حاضر ہے، آ کے نہا لو، گھر میں ریسٹ لے لو، جب اللہ کا رسول آئیں گے تو ملاقات کرنا، زیارت کرنا، چلے جانا. اس نے کہا نہیں میں ٹھہر نہیں سکتا. اس نے کہا تم، لوگوں نے کہا پاگل ہے یہ، اتنی دور سے آیا اور ٹھہر رہا نہیں. اب بولتا کہ میں زیارت کے لیے آیا، میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا. دیکھیں رسول کی زیارت پورے 14 معصومین کی زیارت برابر. پلٹا کے مدینہ شہر کا جو گیٹ تھی، گیٹ سے باہر نکل گئی. 2 یا 3 یا 4 یا 5 دن کے بعد سرکار مدینے میں انٹر ہوا. جیسے ہی اللہ کا رسول گیٹ میں انٹر ہوا، پورا مجمع لگ جاتا تھا، آپ کے کیمل کے قریب آ جاتا. اس وقت سیکورٹی تو نہیں ہوتی تھی جیسے آج سیکورٹی ہوتی. وہ بالکل اللہ کے رسول اپنے اونٹ پہ آ رہے، اور پورا مدینے والے کہ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سلوات ہو رہی، سب آپ کے کیمل کو گھیر لیے، سلام دعا ہوئی. میری طرف دیکھیں، سرکار انٹر ہوئے مدینے میں. ابھی مسجد سامنے، ان کا گھر سامنے ہے، پورا مجمع ساتھ چل رہا. سرکار ایسا رائٹ سائڈ پہ ایسا پلٹے. اس وقت ساؤتھ تھا، وہ ساؤتھ آف مدینہ تھا. ایسا پلٹ کے ہوا میں ایسا دیکھا. لوگ بات کر رہے، کچھ نہیں، خالی ایسا دیکھا. دیکھ کے جیسے کوئی گڈ اسمیل آتی نا، خوشبو آتی، بہترین خوشبو آتی. ادھر سے آتی تو ہم ایسے سونگتے ہیں نا خوشبو، ارے کیا اچھی خوشبو آ رہی ہو. جیسا انڈیا میں رات کی رانی ہے، ترس گیا یہ خوشبو کو نہیں، ایک دم گڈ اسمیل آتی ہے، کتنا خوش. اور سرکار ایسا ساؤتھ کی طرف پلٹ کے جیسے ہوا میں کوئی اسمیل سونگ رہے، اور بار بار سونگتے جا رہے. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کیا میرے ایبسنس میں کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی ساؤتھ سے کوئی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ایک پاگل آیا تھا، کریزی آیا تھا، دیوانہ تھا. اب تو کہا تم لوگوں نے بتایا نہیں.
تو کہ ہم اس لیے نہیں بتایا کہ آپ آئیں گے بیٹھیں گے ریلیکس ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایبسنس میں ایک دیوانہ آیا تھا. اب اللہ کے رسول نے اس کو ایکسپلین کیا. سرکار نے کہا کہ وہ دیوانہ نہیں تھا. یہ عجیب میسج تھا اللہ کے رسول کا. کہا وہ دیوانہ نہیں تھا. اب جملہ سننا اس رسول کا جملہ جس کو ابو جہل نے صادق کہا. اتنا سچا رسول. رسول نے کہا کہ مجھے ساؤتھ سے اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی. کیا سن رہے یار؟ اللہ رحمان و رحیم کی گڈ اسمیل آ رہی ہے مجھے. پوچھا وہ انسیڈنٹ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا اتنی دور یمن سے. یمن اس زمانے میں بہت دور تھا سب کو پتہ ہے. کہا اتنی دور سے آیا اپنی سواری میں کھڑا تھا اور آ کے گستاخ مسبیہیو ویسا کر رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ جا کے رسول کو بولو ایک غلام آیا ہے اور آ کے مجھ سے ملو, میں سواری سے نہیں اتروں گا. تو کہا اتنا وہ تو مسبیہیو کر رہا تھا, دیوانہ تھا. اللہ کے رسول نے کہا دیوانہ نہیں تھا. پورا پھر واقعہ سنا. کہا اس کی ماں نے, بوڑھی ماں نے, بوڑھے باپ نے کہا تھا تو جا زیارت کر, ہمارا بھی سلام بولنا لیکن اپنی سواری سے نہیں اترنا. ماں کا حکم تھا, باپ کا حکم تھا, اس پہ اس نے عمل کیا تو اس کی خوشبو کو اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو بتا دی. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اللہ دیکھو اگر انہیں اترتا, آج کا شیعہ ہوتا, میں ہوتا, میں بولتا یار مولا کی زیارت کو آیا, اس میں کیا ہے؟ ماں ناراض تھوڑی ہوگی, ماں کو یہ تھوڑی ہوگا. بولا ہے ماں نے, وہ تو بولتے رہتی, 1000 چیزیں بولتی, سننا لازم تھوڑی. یہ چیزوں کو نکالو. اطاعت ایسی چاہیے حسین کو مدد کرنے والا. ہمارے پاس ہے 0.1% نہیں ہے. We say کہ we love امام حسین, لیکن یہاں سے کرتے ٹپ آف دی ٹنگ سے. مولا کو یہاں سے یہاں والا چاہیے, مولا کو عمل کرنا والا چاہیے. ایک جملہ ہے انگلش کا کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز. سمجھ رہے نا میں کیا بول رہا ہوں؟ ہم بولتے ہیں کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز. زبان سے مت بولو, تمہارے ایکشنز بتانا بامبے میں کہ ہاؤ یو بہیو ود یور پیرنٹس. یہ ٹاپک کل تک چلے گی. آپ نام بول دو اس کا, وہ بے چین ہوں گے آپ لوگ کہ سب نے کس کی زیارت کی. کون ہے یہ پتہ ہے؟ سیریا گئے ہوئے ماشاءاللہ, اللہ بیوی کی زیارت پھر ہم کو نصیب کرے. سیریا میں جب حج دار جاتا, وہاں سے جاتا ہے رکہ. آج کا رکہ نہیں جا سکتے, رکہ جاتے ہیں پھر ایلیپو جاتے ہیں, ہر ظاہر جاتا. رکہ میں 2 میسو مزار ہیں. کس کس کے؟ ایک ہمارے یاسر ہے, صحابی رسول ہمارے یاسر, جن کی ماں پہلا سیکریفائس جنہوں نے کربلا میں دیا. دوسرے کا دوسرا ہے اویس قرنی. یہ جوان کا نام اویس قرنی ہے. اس کے اوپر میں پورا خمسہ پڑھ دوں. اویس کے اتنے واقعات. یہ اویس قرنی رکہ میں کیسا پہنچ گئے؟ پوری زندگی, پوری لائف, پوری ان کی زندگی اتنا رسول کو چاہ رہے, لیکن پوری زندگی میں اویس نے سرکار کی زیارت نہیں کی. عجیب عجیب یہ چاہنے والا تھا. جب آتا تھا رسول نہیں رہتے, اور ماں باپ کا آرڈر رہتا تھا کہ تم جانا ملنا واپس. ہمارے پاس ہے, کل سننا اس کی ڈیٹیل. اور اویس قرنی رکہ میں اس لیے کہ یہ جنگ صفین میں جو امام علی کی مشہور جنگ صفین جو امیر شام کے ساتھ ہوئی تھی مولا کی دور خلافت, جنگ صفین, وہ رکہ جو میدان ہے وہ صفین کا میدان, پتہ نہیں ہوگا. رکہ جو میدان ہے وہ صفین کا میدان. امیر شام یزید کے باپ کے ساتھ جو جنگ وہ وہیں کی. تو وہاں پہ جنگ صفین میں عمار یاسر بھی شہید ہوئے, اویس قرنی بھی شہید ہوئے. تو عمار یاسر اور اویس قرنی بالکل بازو بازو. اگر آپ لوگ کے ذہنوں میں رکھا کہ وہ مزار ہے, بہت ہیوج مزار بنائے تھے لیکن ظالموں نے مزار کو توڑ دیا. تو وہ وہاں پہ یہ اویس قرنی کا واقعہ ہے کہ جو میں نے آپ کے پورے آپ کو بتایا کہ پیرنٹس کی عزت, ماں باپ کی عزت کا کیا اجر ہے اللہ کی, کہ تم ذرا کام کرو امام تم کو وہاں تک نہیں جاتا. بس دوستو وقت ہو گیا پورا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. کل انشاءاللہ میری ریکویسٹ ہے مینجمنٹ سے کہ آپ مجھے 11:20 میں بٹھا دو. آج ٹھیک ہے لیٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں,
دور ازا اس میں تو آگے پیچھے ہوتا ہی. کل انشاءاللہ سننے والوں کو بول رہا جو سن رہا مجھے مختلف چینلز کے اوپر یوٹیوب کے اوپر, کل 11:20 خیصر باغ کی ممبر پہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا 11:20 اور 12:05 تک جو اس کا ٹائم ہے وہ ٹائم پہ ختم کر دوں. لیکن آج میں بھی 5 منٹ لیٹ ہو رہا, مجھے بھی کوئی مشکل نہیں. دوستو 2 محرم کی رات ہے, شب 3 ہے آج, شب 3 محرم ہے. صرف یہ سننا کافی ہے کہ 3 محرم کی رات آ گئی. وہ غریب جو 28 رجب کو چلا تھا, مکہ پہنچا, مکے سے منزلوں کو طے کرتے ہوئے حسین یہاں تک آ گئے. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے مجھے چینلز کے اوپر, پلیز سٹ پراپرلی. کل اس کے بارے میں بھی بولوں گا کہ ہم کو مجلس سننا کیسے چاہیے. کسی کی مجبوری ہے تو ایک بات الگ ہے, اگر مجبوری نہیں ہے تو مجلس کا ایک احترام کیسا. یہ اپنے بچوں کو بتانا یہ ایک پوری ٹاپک ہے. کل میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ بامبے کی بات کروں. بامبے از مائی سیکنڈ ہوم, بامبے والوں سے محبت ہے, تو میں ساری ماؤں کو یہ کل بتاؤں گا کہ مجلس حسین میں بیٹھنا کیسے. پورا بامبے سن رہا مجھے اس وقت, پوری دنیا سن رہی, تو کہ امام کی مجلس میں بیٹھ کے وہ برکت کو لینا کیسے لینا, کل کی مجلس میں سنا. تو اگر آپ لوگ بیٹھ کے سوفاز پہ بیٹھے ہوئے, چیئرز پہ بیٹھے ہوئے, شوز پہنے ہوئے, چپل پہنے ہوئے, تو پلیز سٹ پراپرلی نا. ریموو یور شوز, ریموو یور چپلز. میں جب سے آن لائن پڑھ رہا یہ جملہ مصائب سے پہلے ضرور بول رہا کہ ریلیکس ہو کے بیٹھنا نہیں, شوز پہن کے نہیں بیٹھنا. جب مصائب ہو تو we have to sit properly. اس لیے کہ یہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مصائب حسین ہوتے ہیں مادر حسین آتی ہے. کوئی مجلس ہو, ایک آدمی مجلس کرے, 100 آدمی مجلس کرے, مجلس حسین میں یہ ہمارا بلیو اور واقعات ملاقات امام کے جو کتابیں انگلش اردو دونوں میں, اس میں یہ واقعات ہے کہ زمانے کا امام بھی آتا مجلس اپنے جد کی مجلس. دوستو یہ مت سمجھو کہ صرف ہم اکیلے مجلس کر. اب ہر گھر میں امام بارگاہ استاد ہو گیا, ہر گھر میں عزا خانہ استاد ہو گیا, اور عزا خانہ استاد ہوا تو ہم نے یوں ہی عزا خانے کو استاد نہیں کیا. یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جب علم استاد کیا تو عباس بھی آئے ہوں گے, جھولا استاد کیا تو ہو سکتا رباب علی اصغر کو لے کر بھی آئی ہو, مولا حسین کے ساتھ بی بی سکینہ بھی آئی ہوں. اور مجلس کا ایک طریقہ یاد رکھو, ہم سے کچھ نہیں مانگا گیا, صرف 2 آنسو مانگے گئے. جو آنکھیں امام حسین کے لیے نہیں روتی پھر وہ آنکھیں نہیں ہیں. اس لیے کہ تم یہ بھی مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے. مولا حسین کو رونے والے بہت ہیں, ان کی بیٹی تھی جو رو سکتی تھی, لیکن ظالمین نے سکینہ کو رونے نہیں دیا. جب بابا کا ماتم کرتی تھی تماچے مارتے تھے. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا, تماچا کس کو بولتے دوستو؟ منہ پہ ایک ایسا تماچا مارتے تھے 4 سال کی بچی زمین پہ گر جاتی تھی. بیٹا موجود ہے لیکن بیٹا باپ کا ماتم نہیں کر سک رہا تھا, اس لیے امام زین العابدین کا یہ جملہ پوری زندگی رونے کے لیے کافی. ہم سب کے پیرنٹس, آپ خود تصور کرو کہ جوان بیٹے کے سامنے اگر باپ کا لاشا ہے اور کوئی بول دے کہ تم کو دفن نہیں کر سکتے, باپ کو ایسے ہی چھوڑ دو, بیٹے کا تو دل پھٹ جائے گا, ہارٹ فیل ہو جائے گا. وہ امام کے صبر دیکھو, امام کا جملہ ہے. امام نے کیا کہا جب جناب زینب نے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو, امام نے تڑپ کے کہا کہ پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں, میں جوان بیٹا ہوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا, ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. تو بیٹا بھی ہے لیکن یہ ظلم ہو رہا. اور یہ میں بار بار یہ بولتا ہوں, ہمیشہ 2 پہلی یا 2 محرم کی مجلس میں یہ واقعہ ضرور پڑھتا, پوری دنیا میں جب بھی جا کے پڑھتا تھا, اس لیے کہ اس سے آپ کو امپورٹنس آف مجلس معلوم ہوگی کہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے خیصر باغ کی, خیصر باغ کا ممبر سجا ہوا, ہر گھر میں بامبے میں علم استاد ہو گئے. اسی طرح یہ شروع صدیوں سے چلتا ہوا رہا, سینچری سے یہی چلتا ہوا رہا. ہندوستان کا ایک پرانا واقعہ پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کہ جہاں پورے مولا حسین کے چاہنے والے رہتے تھے, سارے عزادار امام کے چاہنے والے رہتے, اور وہاں پہ ایک غریب کپل تھا, ہسبینڈ اینڈ وائف,
ایک چھوٹی بیٹی تھی. اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا, ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. وہ ایک عورت ہے اور ایک چھوٹی بچی ہے, یتیم بچی ہے. غریب لوگ تھے اور ان کے گھر میں ہر سال محرم کی اذا ہوتی تھی. 2 یا 3 رومز کا ایک گھر تھا. غربت کا عالم, پاورٹی اپنے کمال پہ تھی. لیکن جب محرم آتا تو وہ اپنے گھر میں اذا خانہ اسٹارٹ کرتے. پراپر لیڈیز کی مجلس ہوتی, جو بھی نیاز وہ بانٹ سکتے تھے, ایفرٹ کر سکتے تھے, وہ دیتے تھے. شوہر کا انتقال ہو گیا, عورت بیوہ ہو گئی. عورت نے دوسری شادی نہیں کی کہ میں اپنی بیٹی کو ریز کروں گی, اس لیے کہ میرے گھر کی اذا ہے, میرے گھر کا اذا خانہ ہے, اس کے لیے اس نے اپنے طریقے سے محنت کر کے بچی کو پالنا شروع کیا. بڑی غریب عورت, پالتے پالتے بچی بڑی ہو گئی, جوان بچی ہو گئی. اور ہونے کے بعد یہ اتنی بیمار ہوئی ہے عورت. اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. اتنی بیمار ہوئی کہ اس کے آنکھوں کا ویژن کم ہو گیا, انہیں بالکل بلائنڈ ہو گئی. اور ایک ہی بیٹی تھی. ہر سال محرم آتا بیٹی گھر میں ممبر اسٹارٹ کرتی, فرش کا انتظام کرتی, نیاز کا انتظام کرتی, عورتیں آتے, مجلس ہوتی, اور یہ بیٹھتی اور بیٹی پورا کام کرتی. ایک سال ذیقعد کے مہینے میں طاعون کی بیماری پھیلی. طاعون, پلیگ جس کو انگلش میں بولتے. اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسا آپ کا یہ کورونا وائرس, ایک زمانے میں یہ پلیگ تھا 30s تک پوری دنیا میں. اس وقت تک ویکسین اس کا نہیں تھا. تو یہ ریٹ سے ہوتی تھی, چوہے سے. ایک چوہا مرتا تھا, پورے 200 300 آدمی ایک ساتھ بستی میں مر جاتے. اتنی بڑی وبا تھی. جیسا آج یہ کورونا وائرس سے ہم پریشان, اس زمانے میں لوگ طاعون سے پریشان. اور یہ بڑی پرانی بیماری ہے, نبیوں کے زمانے میں بھی یہ واقعات. پلیگ, اب سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ پلیگ اب ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن 30s اور 40s تک انڈیا میں بھی پلیگ تھی. پلیگ ہوا, اس پلیگ میں جوان بچی مر گئی. اب اس عورت کا کوئی نہیں, ساری عورتیں آ گئی پرسے کے لیے. اب صرف سننا خالی, تڑپ کے روئیں گے. بیٹی کی میت سامنے رکھی گئی. محرم کا صرف 1 مہینہ رہ گیا. اس نے بیٹی کا ماتم نہیں کیا. میت پہ بیٹھ کے کہنے لگی, حسین اب اس سال تیری مجلس کا اہتمام کون کرے گا؟ مجلس کا انتظام کیسی طرف ہے دیکھو. مولا اس سال علم کون اسٹارٹ کرے گا؟ مولا اس سال اب میرے گھر میں مہمان کیسے آئیں گے؟ بس یہ کہتی رہی. وقت گزرا, پوری اس بستی میں اعلان ہو گیا کہ حسین آ گئے, محرم کا چاند نظر آ گیا. ہر گھر میں ممبر سٹارٹ ہونے لگا. اب یہ اکیلی عورت نابینا ہے, بلائنڈ ہے, ویژن بہت کم ہے. یہ اس روم کے پاس گئی, حجرے کے پاس, کہ جہاں ہر سال علم اسٹارٹ ہوتے تھے. گئی اور جا کے بیٹھ گئی. بیٹھ کر ایک ہی جملہ بول کے روتی تھی کہ حسین میں بہت غریب ہوں, کیا یہ سال تم میرے پاس مہمان نہیں آؤ گے؟ کیا یہ سال میں مجلس نہیں کروں گی؟ مولا مجھے موقع دو, مولا کیا ناراض ہو گئے, مجھے معاف کر دو, یہ سال علم اسٹارٹ نہیں ہوگی. روتی رہی تو اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی نوک کر رہا دروازہ. اس نے نوک کیا, گئی, دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں. کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہم چند دن تیرے گھر میں رہنا چاہتے, کیا تیری اجازت ہے کہ گھر میں آئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ضرور آئیے اندر. وہ بی بی اندر آئی, اور یہ اکیلی ہے اور وہ بی بی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں, چند دن تیرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں, تیری اجازت ہے کہ میں رہ جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ بی بی سنو, میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال علم اسٹارٹ کرتی تھی, ممبر سجاتی تھی, مجلس کا اہتمام کرتی تھی. ہم شیعہ لوگ ہیں, محرم کا چاند ہو گیا, میری بیٹی مر گئی. اگر یہ سال یہ کام تم کرو گی تو میرے گھر میں اہلاً و سہلاً ضرور رہو. تو آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے, میں ضرور کروں گی. بس دوستو, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ آنے والی نے علم کو اسٹارٹ کیا, گہوارے کو لگایا, جھولا اسٹارٹ کیا, فرش کا انتظام کیا, تبرک کا اہتمام کیا. اور اس کے بعد عورتیں آئی, مجلس شروع ہوئی. عورتوں کی مجلس ہوتی تھی. یہ کہتی ہے نابینا کہ اس سال مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا. جیسے ہی ذاکر سلام یا مرثیہ شروع کرتا, وہ آنے والی بیچ میں بیٹھ جاتی, اب بیٹھ کے کہتی ہائے حسین. ایسے معلوم ہوتا جیسے زمین اور آسمان گریا کر. کہتی ہے کہ اس سال محرم کے ایک عجیب رنگ ہے میرے گھر, اتنی گریا ہوں. کہتی ہے جب 12 محرم آئی, 12 محرم کو آنے والی نے کہا کہ بی بی اب ہم کو اجازت دو, اب ہم جانا چاہتے. تو اس نے کہا بی بی تم ٹھہرو. اس کو روکا, آنے والی کو اندر حجرے میں گئی,
روز جو مولا حسین کی مجلس میں نیاز بڑھتی تھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا اس نے جمع کیا، لا کے حوالے کیا، حوالے کر کے کہا بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں، تم نے 12 دن بڑی محنت کی، میں تم کو کچھ اجرت نہیں دے سکتی، جو تم نے محنت کی اس کا روز تبرک بٹ رہا تھا اس میں سے میں نے جمع کیا تھا، اس کو قبول کر لو۔ تو بس دوستو یہ لیا، لے کے آنے والی نے اس حجرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ عزیزو یہ سننا تھا، یہ نابینا نے کہا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ یہ کیسے برداشت کرے کہ تو حسین کی مجلس کا اہتمام کرے اور کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو۔ عزیزو یہی فاطمہ ہے کہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں تھی، بی بی زینب کا جملہ ہے کہ بھیا حسین میرے خیمے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی اور وہ ایسے تڑپ کے رو رہی کہ جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ حسین نے کہا کہ بہن زینب یہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ عزیزو وہ دن ہے اور آج کا دن مسلسل بی بی فاطمہ ایک ایک کے گھر میں جا کے حسین کا پرسہ لیتی ہے۔ بس ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا، کبھی آپ نے سوچا کہ اتنی مصیبتیں حسین کی ماں پہ گزر گئی، مسلسل گریا، مسلسل ماتا، مسلسل پرسہ لے رہی، ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا بی بی فاطمہ کا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بس 2 منٹ اور مجلس تمام۔ کیا آپ نے سوچا کہ قیامت کے دن روایت کا جملہ ہے کہ جب پورا میدان گرم ہو جائے گا، سارے نبیوں کی امتیں آ جائیں گی، تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ ہم بھی کھڑے ہوئے، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں بند کرے؟ تو آواز آئے گی حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے آ رہی، عرش الہی کے نیچے بی بی زہرا آئے گی۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہوگا؟ تو کہا کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ آنکھوں کو بند کر لے، اس لیے کہ کوئی فاطمہ کی صورت نہیں دیکھ سکتا اس وقت جس حالت میں بی بی زہرا آئیں گی، تو کوئی وہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ پوچھا کیسے آئیں گی؟ تو کہا ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو لے کر آئیں گی، علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا لے کر آئیں گی، حسین کا وہ پیراہن لے کر آئے گی کہ جس میں تیروں کے نشان ہے، عرش الہی کے نیچے فریاد کرے گی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، ایک دوپہر میں میرے حسین کو پیاسا مار ڈالا گیا، آج فاطمہ تجھ سے انصاف چاہتی ہے، میری بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، میرے بچوں کی پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے۔ پروردگار میرے مولا حسین کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، قیصر بائی کے درجات کو بلند فرما، ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین اور قیصر